رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے ہمیں بڑا غیور نبی دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت مند بنایا تھا، اور اللہ نے اس نبی کو جو امت دی، اس امت کو اللہ کے نبی نے بھی غیرت مند بنایا تھا، بے غیرت نہیں چھوڑ دیا تھا، غیرت مند بنایا تھا۔ کیونکہ نبی غیرت مند تھا، امت بھی غیرت مند بنائی، کہ امت کو غیرت مند ایسے بنایا کہ تمہیں در در پہ جا کے کہیں بھیک نہ مانگنی پڑے۔ اگر تمہیں نظام تعلیم چاہیے، تمہیں نظام عدالت چاہیے، تمہیں نظام معیشت چاہیے، تمہیں ایوانوں کا علم چاہیے، تمہیں معاشرت کیسے چلانی اس کا علم چاہیے، اپنے نبی کے در پہ چلے جانا، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ کہ در در پہ جا کے ٹھوکریں نہ کھانی پڑے امت کو، کہ ہم باطل سے کہیں ہمیں نظام تعلیم بتاؤ کیا رکھیں، ہم یہود النصارہ سے کہیں IMF کے پاس جائیں بتائیں ہم معیشت کیسے درست کریں، اقوام متحدہ میں جائیں بتائیں کہ ہم بھائی امن کیسے قائم کریں۔ اللہ نے اس امت کو غیرت مند بنایا ہے کہ جس چیز کا علم چاہیے، اس چیز کو چلانا چاہتے ہو، اپنے نبی کے در پہ بیٹھ جاؤ، جا کے تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ مدینہ کی ریاست 10 سال لگے، 10 سال ایسی محنت ہوئی، 10 سال اللہ کے نبی سے صحابہ نے وہ کچھ لیا، 10 سال میں پورے عرب کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دیا، صرف 10 سال میں۔ وہ غیرت مند تھے، کسی چیز کے علم کی ضرورت پڑتی اللہ کے نبی کے در پہ جا کے بیٹھ جاتے، یا رسول اللہ اس مسئلے میں میری نشاندہی کر دیں، میں نے معاشرت کیسے درست کرنی ہے، مجھے خاندان میں کیسے رہنا ہے، مجھے دکانداری کیسے کرنی ہے، مجھے عدالت میں کیا کرنا ہے، مجھے ایوانوں میں آ کے کیا کرنا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے نبی کے پاس۔ اس امت کو اللہ نے غیرت مند بنایا تھا کہ نبی سے جا کے سیکھ لو۔ صحابہ، اب دیکھو چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہو، صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھتے جا کے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی گرد بیٹھے ہوئے، ایک اونٹ آیا، ایک اونٹ نے آ کے اللہ کے نبی کو سجدہ کر دیا، تو صحابہ پاس بیٹھے، دل میں چاہت پیدا ہوئی، کہنے لگے یا رسول اللہ، درخت بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ جانور بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ اونچا نبی ہے، چاہت تو تھی، ہم بھی تو عشق میں کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسی محبت، کیا محبت جو قبروں پہ ہی سجدے کروا دے، ناجائز ہے اسلام میں۔ تو کہا ہمارا بھی جی چاہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سجدہ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے بھائی کی عزت کرو۔ اپنے آپ کو صحابہ کا بھائی کہہ کے کہہ رہے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی عزت کرو۔ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، ساتھ یہ بات بھی سمجھا دی، دل میں آیا تھا سجدہ کر لیتے، دل میں آیا تھا چاہت اٹھی، اللہ کے نبی سے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ سجدہ ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اتنا سا مسئلہ بھی ہے نا، اللہ کے نبی کے در پہ جا کے بیٹھ جاؤ، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ تمہیں کہو نا کسی عیسائی کو اپنے نبی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کھول کے دکھائے، نہیں ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت بتا دے، نہیں ملے گی۔ واقعات مل جائیں گے، سیرت نہیں ملے گی پوری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سنا دو، نہیں ملے گی۔ آقا دو جہان کی سیرت، اللہ کے نبی نے جس چیز کو یوں ہاتھ بھی لگایا نا، اللہ نے اس چیز کو بھی محفوظ کیا۔ امت بے غیرت بن کے در در کی ٹھوکریں نہ کھائے، اس لیے ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، اس امت تک پہنچایا بالکل خالص کر کے۔ کہیں تم در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے پھرو، تم بے غیرت بن کے لوگوں کے در پہ نہ جا کے بیٹھ جانا، ہمیں نہیں پتا گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، ہمیں نہیں پتا یہ سوسائٹی کیسے چلانی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ نظام عدل کیسے قائم کرنا ہے۔
تو اللہ کے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہیں حدیث کی کتاب میں نہ ملے، کوئی ایک بات ایسی نہیں ملے گی تمہیں، ہر چیز کو اللہ نے محفوظ کیا اس امت کی